Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, as we are aware that Muslims are almost 20% of the world population, یعنی دنیا کی آبادی کا 5واں حصہ مسلمانوں پر مشتمل ہے. اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلامک فائنانس انڈسٹری جو کہ ابھی محض 2% 3% ہے ٹوٹل گلوبل فائنینشیل انڈسٹری کا، اس میں پوٹینشیل بہت موجود ہے کہ وہ فردر گرو کر سکے. اور نہ صرف اسلامک فائنانس انڈسٹری اسلامک اور مسلم ورلڈ کی اکنامک کنڈیشنز کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتی ہے، اس کے علاوہ وہ باقی دنیا کے سامنے ایک متبادل نظام بھی پیش کر سکتی ہے تاکہ لوگ کیپٹلسٹک سسٹم کا جو ایکسپلائٹیشن ہے اس سے بچ کر اپنے فائنینشیل میٹرز سالو کر سکیں. اس لحاظ سے کچھ اہم ایریاز ہیں جن میں کہ اسلامک فائنانس انڈسٹری کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس میں پہلا جو ایسپیکٹ ہے وہ ہے مور انوویٹو اپروچ ریکوائرڈ بائی اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز. رائٹ ناؤ Islamic financial institutions try to Islamize the existing products which are being used by conventional financial institutions. یعنی جس طرح کے انسٹرومنٹس سودی بینک استعمال کرتے ہیں یا سودی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز استعمال کرتے ہیں، انہی میں رد و بدل کر کے ان کو اسلام کے مطابق کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور ان کا عملی طریقہ کار بظاہر ایک ہی جیسا لگتا ہے. مثلا آپ کسی سودی بینک سے کار اگر فائنانسنگ پر لینا چاہیں، اس کا طریقہ کار اور ایک اسلامی بینک سے کار اجارے کے تحت حاصل کریں تو ایک عام فرد کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں بالکل ایک ہی طریقے پر کام کر رہے ہیں. یا اسی طرح سے ہاؤس فائنانسنگ یا اور دیگر چیزیں، اگرچہ کانٹریکٹس میں فرق ہوتا ہے لیکن عملاً طریقہ کار یا ڈیلنگ ایک طرح کی ہوتی ہے. تو اس سے نہ صرف مسلمان بلکہ جو نان مسلمز پروفیشنل ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی فرق تو ہمیں نہیں لگتا، ایک ہی طرح کا کام ہے، صرف تھوڑا سا طریقہ کار میں اور کانٹریکٹ میں الفاظ میں فرق کر لیا جاتا ہے. تو اگر اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کوئی نئی ایسی پروڈکٹس سامنے لائیں جو کنونشنل اداروں میں نہ پائی جاتی ہو اور وہ اپنے طور پر ان کو ڈیولپ کریں اور لوگوں کے سامنے پیش کریں، تو یہ اسلامک فائنانس انڈسٹری کی ایک انڈیپینڈنٹ شناخت بنانے میں زیادہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے. اور اس سے نہ صرف مسلمان بلکہ نان مسلمز بھی اسلامک فائنانس انڈسٹری کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں اور انڈسٹری زیادہ گرو کر سکتی ہے. سیکنڈ تھنگ از دیٹ لائک کنونشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز, Islamic financial institutions are also concentrating more on corporate sector. اپنے کارپوریٹ کلائنٹس کے ہی لیے وہ زیادہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. اور جو سوسائٹی کے نیگلیکٹڈ ایریاز ہیں جس میں کہ معاشرے کا لو انکم اور مڈل انکم طبقہ ہے، وہ فائنینشیل سروسز حاصل کرنے سے محروم رہتا ہے، جس کی وجہ سے جو صحیح معنوں میں امپیکٹ سوسائٹی پہ آنا چاہیے کہ پورا معاشرہ خوشحالی کی طرف جائے، وہ حاصل نہیں ہو پاتا. سو دیئرفور دیئر از نیڈ دیٹ اسلامک فائنینشیل انڈسٹری should concentrate more to the neglected areas like agriculture sector, SMEs یعنی small and medium enterprises and microfinance which cater the needs of the poor section of the society. تو جب ان سیکشنز کے لیے کام کرے گی انڈسٹری تو اس سے پورے معاشرے میں خوشحالی آنے کا زیادہ امکان ہوگا. تھرڈ از انڈیپینڈنٹ سسٹم آف شریعہ ایڈوائزری اینڈ شریعہ آڈٹ. ابھی صورتحال یہ ہے کہ شریعہ ایڈوائزرز اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ فل ٹائم بیسس پر کام کرتے ہیں، وہ اس کے امپلائی کے طور پر کام کرتے ہیں اور ان سے سیلری وصول کرتے ہیں. تو دوسرے اسکالر جو شریعہ بیسس پر ان اداروں کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک شخص ایک ادارے سے تنخواہ لیتا ہے تو کس طرح وہ اس ادارے کے سامنے
ایک صحیح معنوں میں رائے مضبوطی کے ساتھ پیش کرتا ہے، اور اس سے لوگوں کے اندر شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ افراد جو اسلامک بینکوں کے ساتھ یا اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ شریعہ ایڈوائزری کا کام کرتے ہیں تو وہ کمپرومائز کر جاتے ہیں اور شریعہ کا جو صحیح نظام ہے وہ آگے پیش نہیں کر پاتے۔ تو اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ شریعہ ایڈوائزری کو ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن کی حیثیت دی جائے کہ جو لوگ شریعہ سے متعلق رائے دیں وہ ان اداروں میں ملازم نہ ہوں، بلکہ ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت میں اپنی رائے دیں تاکہ وہ پوری آزادی کے ساتھ اپنی رائے پیش کر سکیں اور اس کو منوا سکیں۔ تو اگر اس طرح سے انڈیپینڈنٹ ادارے قائم کیے جائیں تو لوگوں کا ٹرسٹ زیادہ ڈیولپ ہوگا اور وہ زیادہ تسلی کے ساتھ اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ڈیل کرنا پسند کریں گے۔